ناظرین، آج ہم آپ کے لیے جدید مشینوں کے متعلق بہترین معلومات کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ان سبھی مشینوں میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے طویل کام کو جو گھنٹوں میں سر انجام ہوتا تھا چند سیکنڈز میں کر سکتی ہیں۔ یہ سبھی کافی حیران کن ہیں اور ایگریکلچر کی دنیا میں بہت کارآمد اور مفید بھی ہیں۔ آئیے ہم آپ کو چند مشینوں سے لیے جانے والے اہم کاموں کے متعلق بتاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ان مشینوں کا استعمال کر کے آپ ایگریکلچر کی دنیا میں واقعی اپنا ایک نام بنا سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ روپا ماز 5 ایگریکلچر انڈسٹری میں اس مشین نے دھوم مچا دی ہے۔ یہ مشین بہت کمال کی ہے اور زبردست بھی۔ یہ مشین کھیتوں سے بھاری مقدار میں آلو اور چقندر کو ٹرک میں لادنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس مشین کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 18 کلیننگ رولرز لگے ہوتے ہیں، جو آلو اور چقندر کے اوپر لگی ان کی جڑوں کو نکال کر کنویئر بیلٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور پھر انہی کنویئر بیلٹ کی مدد سے ان آلو اور چقندروں کو ٹرک میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس مشین کی ایک اور خاص بات بھی ہے، وہ یہ کہ کام ہونے کے بعد یہ مشین خود ہی فولڈ ہو کر ایک عام سی وہیکل میں خود کو تبدیل کر لیتی ہے۔ آئس کی PRJ8 دھان کی فصل سے تو آپ سبھی واقف ہوں گے ہی۔ اس مشین کو خاص طور پر دھان کی کھیتوں میں استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ ہاتھوں سے دھان کی بوائی کرنے میں بہت زیادہ محنت اور کافی وقت لگتا ہے، مگر اس مشین کی مدد سے اس کام کو بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کا کام نہ صرف بہترین طور پر سر انجام دیتی ہے، بلکہ کم وقت میں بھی کر دیتی ہے۔ اس مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے صرف ایک آدمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں اسپیشل ٹریز لگی ہوتی ہیں۔ یہ مشینی ٹریز دھان کو اکٹھا کرتی ہے اور کھیتوں میں لگاتی چلی جاتی ہے۔ دوستو، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسپیزیا کی۔ یہ مشین بھی قابل تعریف ہے۔ اس مشین کو فصل سے ویڈز نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مشین اٹیلین کمپنی نے بنائی ہے۔ اس کی مدد سے فصل کو اسپیشل ہاٹ فارم سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ آپ بالکل بے فکر ہو کر اسے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہر طرح کے کیمیکل سے پاک ہوتی ہے۔ یہ مکمل طور پر بایو ڈیگریڈیبل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سیڈز اور فصل کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ واقعی میں زبردست مشین ہے۔ ہانسونگ T&I ہاسو سیریز دھان کی فصل کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے کافی دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ اس فصل کو سب سے زیادہ نقصان اس میں لگنے والے کیڑے سے ہوتا ہے، جو اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے ہمیں فصل پر بہت سی دواؤں کا چھڑکاؤ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہماری فصل محفوظ رہے، لیکن یہ کام بہت محنت طلب اور وقت طلب بھی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مشین بنائی گئی ہے، اس کی مدد سے یہ کام آپ بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ مشین دیکھنے میں توپ نما لگتی ہے۔ اسے ٹرک یا منی وین پر انسٹال کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس مشین میں فین اور سپرنکلر کا کمبینیشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ 150 میٹر تک کی حدود میں دواؤں کو چھڑکاؤ کر سکتی ہے۔ یوں ایک بڑے پیمانے پر کم وقت میں دوائیوں کا چھڑکاؤ کرنے کے لیے یہ کافی کارآمد مشین ہے۔ لوگر BP2140E اس مشین کا استعمال گرین بینز اور سویا بینز کو کھیتوں سے نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس مشین میں ایک اسپیشل ڈیزائن کا فریم لگا ہوا ہوتا ہے، جو بغیر نقصان پہنچائے بینز کو زمین سے نکالتا رہتا ہے۔ اس مشین کو کسی بھی طرح کے کھیت میں استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایڈجسٹیبل مشین ہے جو جگہ کے حساب سے اپنے سائز کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے، اس لیے یہ یقیناً قابل تعریف مشین ہے۔ فائر فلائی آٹومیٹکس ہم سبھی باغ میں بچھی خوبصورت گریس ویڈز کو دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آخر اتنے پرفیکٹ طریقے سے اسے کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ دیکھنے اور محسوس کرنے میں بہت دلکش ہوتی ہے، لیکن یہ لیئر اس قدر پرفیکٹلی کیسے کٹ ہوتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہم آپ کو دیتے ہیں۔ آپ کو ایک بار اس مشین کو کام کرتے ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہ مشین زمین سے گراس لیئرز کو کٹ کرنے کے لیے کام آتی ہے۔ یہ اپنے کام میں اس قدر ماہر ہے کہ یہ سبھی گھاس کو ایک جیسے سائز اور ایک جیسی موٹائی میں کاٹتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ یہ گراس کو رول کر کے اسٹور بھی کر لیتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ جب تک یہ رول کارخانہ پہنچتا ہے یہ اسے محفوظ رکھتی ہے۔
एग्रोबोट ई सीरीज ये एक ऑटोनोमस रोबोट है। इसे ऑपरेट करने के लिए आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अजीब बात है ना, लेकिन सच यही है। ये एक ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम है। इस सिस्टम में 24 रोबोटिक आर्म्स होती हैं जो स्ट्रॉबेरी से डंठल निकालने के लिए काम करती हैं। और इतना ही नहीं, ये एक एक करके स्ट्रॉबेरीज को स्कैन करके इसके रंग और इसके मुतालिक ये पता लगाती है कि ये ख़राब है या सही। मतलब ये कि ये काटने के लायक हैं भी या नहीं। और जो काटने के काबिल होती हैं ये उन्हें काट लेती है और नाकाबिले इस्तेमाल स्ट्रॉबेरीज को छान कर इन्हें अलग भी कर देती है। यानमार PHA-1 ये छोटी सी देखने वाली मशीन असल में बहुत कारआमद और मुफीद मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल गोभी जैसी सब्जियों को लगाने के लिए किया जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आप इसकी मदद से बाकी सब्जियों को भी लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये यकीनन किसानों को रखनी चाहिए। दोस्तों, इस मशीन की सबसे ख़ास बात यह है कि इसके व्हील्स भी एडजस्ट हो सकते हैं और वो भी मुकम्मल आज़ादाना तौर पर। इसकी एक खासियत ये भी है कि ये हर तरह की ऊंची नीची ज़मीन पर काम कर लेती है, जो कि काफ़ी दिलचस्प बात है। सोमारेफ इस मशीन का इस्तेमाल टोबैको यानी कि तंबाकू की हार्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन का डिज़ाइन बहुत ही ख़ास किस्म का होता है। ये मशीन फसल के एक तरफ से काम करना शुरू करती है ताकि फसल को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। और ये मशीन आगे बढ़ते हुए पत्तियों को काटना शुरू कर देती है और फिर इन्हें अलग अलग रैक में महफूज करती है। और फिर ये पत्तियां तब तक उसमें मौजूद रहती हैं जब तक कि मुकम्मल तौर पर सूख ना जाएं। और जब ये सूख जाती हैं इन्हें आगे के प्रोसेस के लिए रवाना कर दिया जाता है। नाज़रीन, तंबाकू इंडस्ट्री में बहुत बड़े पैमाने पर इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। या यूं कह लें कि अब इस मशीन के बगैर तंबाकू इंडस्ट्री का गुजारा ही नहीं। डॉट ये मशीन एक मॉडिफाइड ट्रैक्टर की तरह नजर आती है जो खेत जोने जैसे मुश्किल काम को ट्रैक्टर से भी कम वक्त और कम ईंधन में मुकम्मल कर देती है। इस मशीन में एक सेल्फ प्लेटफॉर्म अलग अलग मॉडल का अटैच किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर इसे पब्लिक रोड पर भी चलाया जा सकता है। इसके व्हील्स 90 डिग्री एंगल तक मुड़ जाते हैं। इस मशीन में GPS सिस्टम भी लगा होता है जिसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मशीन 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है, जो कि वाकई में बहुत हैरान कुन बात है। ग्रीन बोट ये UN मैन रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है। इसे ऑटोमेटिक मिनी ट्रैक्टर भी कहा जाता है। इसमें आम ट्रैक्टर वाली खसूसियात होती हैं, यानी कि ये वो सारे काम कर लेता है जो आम ट्रैक्टर से लिया जाता है। इस मशीन की स्पीड बहुत ज़बरदस्त है। ये रोबोटिक ट्रैक्टर 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलता है। ये दुनिया की सबसे पहली सेल्फ ड्राइविंग मशीन है। और अगर ये मशीन किसानों तक पहुंच जाए तो इसकी मदद से इनका काम काफ़ी आसान हो जाएगा और इन्हें काफ़ी सहूलत भी मुयस्सर होगी। अगर आप भी एक किसान हैं तो फ़ौरन इसे इस्तेमाल करने के मुतालिक सोचें। इसके इस्तेमाल के बाद आप सभी किसानों को इसका मशवरा देने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं फील्ड ट्रिमर की। अक्सर घरों में अपने बाग होते हैं जहां मौजूद पौधों को एक खास शेप में रखने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। ये शेप्स पौधों को दिलकश और खूबसूरत देखने में मुआवन साबित होती हैं। तो ऐसी एक मशीन मौजूद है जो ये काम खुद करती है। ये मशीन छोटे छोटे पौधों को खास शक्ल देने और कट करने के लिए काम आती है। इस मशीन में एक रोटेटिंग ब्लेड होता है जो एक गोल सांचे वाले होल्डर में फिट होता है और ये मशीन इसी कटर की मदद से पौधों को कट करके गोल शेप में कन्वर्ट कर देती है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि कद्दू इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? और ये बात आपको जानकर हैरानगी होगी कि चाइना इस बार कद्दू की खेती में सरे फहरिस्त है। नाज़रीन, कद्दू लगाने के लिए सबसे पहले मशीन की मदद से कद्दू के बीजों को अलग कर लिया जाता है और बचा हुआ मवाद खाद की ज़रूरत में इस्तेमाल होता है और फिर इन बीजों को खेत में उगाया जाता है। और जब ये तैयार हो जाता है तो हार्वेस्टर मशीन की मदद से इसे पौधों से अलग कर लिया जाता है और इसे यहीं तक नहीं छोड़ दिया जाता, बल्कि इसकी सफाई के लिए इसे नीम गर्म पानी में डाल दिया जाता है ताकि उन पर लगी सारी गंदगी उतर जाए। इसके बाद इनकी पैकिंग कर दी जाती है और मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। रेड कुरी नाज़रीन, ये कद्दू की छोटी किस्म होती है। इसे भी हार्वेस्टर मशीन से अलग किया जाता है और फिर इसके बाद इनको ट्रांसपोर्टेशन फैक्ट्री में मुंतकिल कर दिया जाता है जहां बारी बारी इनकी धुलाई की जाती है। इन मशीनों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इनकी मदद से हर तरह के फल और सब्जियों से गंदगी और गलाजत खुद ब खुद बाहर निकल आती है। नाज़रीन, इनको फिर कंटेनर में डाल दिया जाता है और यूँ पैकिंग का मरहला शुरू हो जाता है। ब्रोकली
یہ سبزی گوبھی کی شکل کی طرح ہوتی ہے اور یہ کینسر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ سبزی امیونٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی مددگار بھی ثابت ہو چکی ہے۔ بروکلی کو اگانے کے لیے نرسری میں اس کے بیجوں میں چھوٹے چھوٹے پودے تیار کیے جاتے ہیں اور پھر ان کو کھیتوں میں جا کر اگایا جاتا ہے۔ انہیں وقت پر پانی اور دوا دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب یہ مکمل طور پر پک کر تیار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہارویسٹر مشین ان کو پودوں سے ڈائریکٹ الگ کر دیتی ہے۔ دوستو، ان مشینوں کو ڈیزائن اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ یہ سبزی کو بنا کسی نقصان کے غیر ضروری پودوں سے الگ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ان کو کنٹینرز میں بھر لیا جاتا ہے اور انہیں محفوظ رکھنے کے لیے اس میں برف ڈال دی جاتی ہے۔ کیبیج، ناظرین، یہ بھی ایک گوبھی کی شکل کی سبزی ہے۔ اسے بھی گوبھی کی طرح ہی کاشت کیا جاتا ہے۔ اس کی ہارویسٹنگ کے لیے بروکلی میں استعمال کی گئی مشین کا استعمال بالکل اسی طرح سے ہی کیا جاتا ہے۔ یہ مشین فالتو پتوں کو الگ کرنے کے بعد انہیں کنٹینر میں بھر دیتی ہے اور اس عمل کے بعد اسے بازار میں بیچنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، آپ لوگوں کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سنا، سیکھا اور جانا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ میں دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو سے کچھ نیا سن، سیکھ اور جان سکیں۔ جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔